خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ بائبل کا زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم، اپنے مزاج میں اور اپنی طبیعت میں کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم ہے، کس قدر شفیق ہے اور کس قدر مہربان ہے، اور اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ سچ مچ نسل انسانی کی آج کے دن تک اس زمین پر موجودگی اس کائنات کے تخلیق کار کی، اس کائنات کے دستکار کی، اس کائنات کے صنعت کار کی اور اس کائنات کے کاریگر کی محبت ہی کا ثبوت تو ہے، شفقت ہی کا ثبوت تو ہے، فضل ہی کا ثبوت تو ہے اور مہربانی ہی کا ثبوت تو ہے، ورنہ انسانوں کے اس معاشرے میں، یعنی مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کی اس دنیا میں اور زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کے اس جہان میں رات دن اس قدوس و برحق کے، یعنی اس کائنات کے تخلیق کار کے احکام و قوانین کی وہ تذلیل و توہین ہوتی ہے، وہ ہتک و تضحیک ہوتی ہے کہ توبہ ہی بھلی اگر اس کے مزاج میں اس کا غضب، اس کا قہر، اس کی خفگی اور اس کا غصہ آخر میں نہ آئے اور وہ بنی آدم کے ساتھ اپنے رویے میں اپنی شفقت کو آگے نہ رکھے، اپنی محبت کو آگے نہ رکھے، اپنے فضل کو آگے نہ رکھے، اپنی دیا کو آگے نہ رکھے، اپنے خلوص کو آگے نہ رکھے، اپنے پریم کو آگے نہ رکھے، اپنی پریت کو آگے نہ رکھے، اپنے کرم کو آگے نہ رکھے، اپنے رحم کو آگے نہ رکھے، اپنے ترس کو آگے نہ رکھے، اپنی رحمت کو آگے نہ رکھے اور اپنی مہربانی کو آگے نہ رکھے، تو نسل انسانی کا اس زمین پر وجود تک باقی نہ رہے، شائبہ تک باقی نہ رہے اور پرچھائی تک باقی نہ رہے۔ اگر میں اور آپ ابھی تک اس زمین پر سانس لے رہے ہیں، ہمارے لیے لگاتار ہوا چل رہی ہے، ہمارے لیے لگاتار بارش وقت معینہ پر برس رہی ہے، ہمارے لیے آسمان شبنم ٹپکا رہے ہیں، ہمارے لیے سورج، چاند اور ستارے روشنی بہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے لیے لگاتار آسمان خیمہ کی مانند پھیلا ہوا ہے
اور ہمارے لیے دھرتی مسلسل بچھونے کی مانند بچھی ہوئی ہے، تو یہ کائنات کے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تخلیق کار، دستکار، صنعتکار اور کاریگر کی محبت کا ثبوت ہے۔ اور پھر انجیل مقدس نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا، اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیں گے کہ وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ قادر مطلق کے اسی تعارف کو جو اس نے کوہ سینا کی چوٹی پر اپنے بندہ موسیٰ کے سامنے رکھا، ایک بار پھر دہراؤں۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ بتاتا چلوں، خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 5ویں تا 7ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اس کائنات کے عظیم و شان تخلیق کار کے، صنعتکار کے، دستکار کے اور کاریگر کے مزاج اور طبیعت کا یہ مختصر مگر جامع تعارف ہمیں بتاتا ہے کہ جب بنی آدم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی شفقت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے خلوص سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے کرم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے طرز سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی دیا سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک لمبے انتظار کے بعد اپنا غصہ ان پر انڈیل دیتا ہے، اپنی خفگی ان پر انڈیل دیتا ہے، اپنا قہر ان پر انڈیل دیتا ہے، اور اپنا غضب ان پر انڈیل دیتا ہے، کیونکہ جہاں پر وہ شفیق اور مہربان ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، وہیں پر وہ اس کائنات کا تخلیق کار اور کاریگر ہونے کے باعث عادل و منصف بھی تو ہے۔ چنانچہ جب بنی آدم اپنے گنونے رویہ جات کے باعث
اپنی گنونی ترجیحات کے باعث، اپنے گنونے رجحانات کے باعث، اپنے گنونے تصورات کے باعث، اپنے گنونے خیالات کے باعث، اپنے گنونے تخیلات کے باعث، اپنی گنونی عادات کے باعث، اپنے گنونے اقدامات کے باعث، اپنے گنونے انتظامات کے باعث، اپنے گنونے معاملات کے باعث، اپنے گنونے معمولات کے باعث، اپنے گنونے بیانات کے باعث، اور اپنی گنونی خواہشات کے باعث اپنے تخلیق کار کو، اپنے صنعتکار کو، اپنے دستکار کو اور اپنے کاریگر کو بیزار کر دیتے ہیں، تب وہ اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنے فضل اور اپنے خلوص کو ایک طرف کر کے ان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر لیتا ہے، ان کے لیے سزا کا حکم جاری فرماتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب اس کائنات کے تخلیق کار نے، دستکار نے، صنعتکار نے اور کاریگر نے اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو ملک مصر کی غلامی کے گڑھے میں سے نکال کر ملک معاہدہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا، تو 40 برس تک ان کے گنونے رویہ جات کے باوجود، ان کی گنونی خواہشات کے باوجود، ان کی گنونی ترجیحات کے باوجود، ان کے گنونے رجحانات کے باوجود اور ان کے گنونے معمولات کے باوجود ان کے لیے آسمانوں کے آسمان سے کھانا برستا رہا، ان کے لیے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے عطا کردہ بادل میں سے دوپہر کے وقت چھاؤں فراہم ہوتی رہی اور رات کے وقت ان کے لیے روشنی فراہم ہوتی رہی، تاکہ نہ تو وہ دن کے وقت دھوپ کا شکار ہوں اور نہ ہی وہ رات کے وقت جنگلی درندوں کا شکار ہوں۔ اور پھر 40 برس کے دوران نہ تو ان کی جوتیاں ٹوٹی اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کائنات کا تخلیق کار، اس کائنات کا دستکار، اس کائنات کا صنعتکار اور اس کائنات کا کاریگر ان کو اپنی موجودگی کا شرف دیتا رہا، ان کو اپنی نزدیکی کا شرف دیتا رہا، ان کو اپنی قربت کا شرف دیتا رہا، ان کو اپنی حضوری کا شرف دیتا رہا، ان کو اپنے درشن کا شرف دیتا رہا، ان کو اپنے دیدار کا شرف دیتا رہا اور ان کو اپنی پریزنس کا شرف دیتا رہا۔ ان تمام بڑے بڑے اعزازات کے اور انعامات کے باوجود ان کی سرکشی اور بغاوت کی خو ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہ اپنے ہٹی دلوں کی روش پر قائم رہے۔ وہ ان کو بڑے بڑے محلات کا مالک بنانے کے لیے ان کو اس ملک کی طرف لیے جاتا تھا، وہ ان کو بڑے بڑے پاکستانوں کا مالک بنانے کے لیے ان کو اس ملک کی طرف لیے جاتا تھا، لیکن انہوں نے لگاتار 40 برس اس کے حضور میں سرکشی و بغاوت کا مظاہرہ کر کے اس کو اپنے گنونے رویہ جات سے، اپنی گنونی خواہشات سے، اپنے گنونے رجحانات سے، اپنے گنونے معمولات سے اور اپنی گنونی ترجیحات سے بیزار کر دیا۔ ارشاد ہوا 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں
اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور نمبر 95 کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جب بنی آدم میں سے کوئی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی شفقت کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کی محبت کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے فضل کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے خلوص کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے کرم کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے رحم کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے ترس کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کی رحمت کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کی دیا کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کے پریم کو ناچیز جانتے ہوئے، اس کی پریت کو ناچیز جانتے ہوئے اور اس کی مہربانی کو ناچیز جانتے ہوئے لگاتار گناہ پر گناہ کرتا ہے، لگاتار بدی پر بدی کرتا ہے، لگاتار حکم عدولی پر حکم عدولی کرتا ہے، لگاتار نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے اور لگاتار نادانی پر نادانی کرتا ہے، تب جا کے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا قہر بڑھتا ہے، غضب بڑھتا ہے اور غصہ بڑھتا ہے، اور وہ اپنی خفگی کے عالم میں اس خاتون یا اس مرد کے لیے سزا کا حکم جاری فرماتا ہے۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گڑتی ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے، تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا، تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور نمبر 50 کی 16ویں تا 22ویں آیات مقدسہ کی تلاوت صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گڑتی ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے، تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا، تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور نمبر 50 کی 16ویں تا 22ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم بنی آدم کا انتظار کرتا ہے کہ وہ گناہ کی راہوں سے لوٹ آئیں گے، کہ وہ بدی کی راہوں سے لوٹ آئیں گے۔ لیکن جب بنی آدم لگاتار قادر مطلق کے حضور میں بدی بوتے ہیں، لگاتار قادر مطلق کے حضور میں گناہ بوتے ہیں، لگاتار سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لگاتار ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو مارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ زبور نویس قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ فرماتا ہے، لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر بدی کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ زبور نمبر 68 کی 21ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 565 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یسایہ نبی کی زبانی سنتے ہیں، جن لوگوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کی، ان کے لیے ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد قادر مطلق کی طرف سے آواز آئی، لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں ناخوش تھا۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 65واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 712 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں ناخوش تھا۔ میں نے عرض کیا، یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 65واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 712 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ قادر مطلق انتظار کر کر کے اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ یہ جو زناکاری کے عادی ہیں، یہ جو حرام کاری کے عادی ہیں، یہ جو بد کرداری کے عادی ہیں، یہ جو ریاکاری کے عادی ہیں، یہ جو فریب کاری کے عادی ہیں، یہ جو مکاری و عیاری کے عادی ہیں، یہ جو چوریوں چکاری کے عادی ہیں، یہ جو ظلم و جبر کے عادی ہیں، یہ جو زیادتی و حق تلفی کے عادی ہیں، یہ جو عدل و انصاف کا خون کرنے کے عادی ہیں، یہ جو استحصال و استبداد کے عادی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اس کے احکام و قوانین کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے۔ چنانچہ قادر مطلق فرماتا ہے، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے
تتر بتر کروں گا۔ میں نے عرض کیا یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 727 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جب قادر مطلق یروشلم کے لوگوں کا انتظار کر کر کے تنگ آ جاتا ہے، تب عالم بالا پر سے ان کی بربادی اور تباہی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اب اے یروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا؟ کون تیرا ہمدرد ہوگا یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و عافیت پوچھے؟ خداوند فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی، اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا۔ میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 729 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بلا قادر مطلق اپنے غصے کو کیوں جلدی بھڑکنے نہیں دیتا؟ اپنے غضب کو کیوں جلدی بھڑکنے نہیں دیتا؟ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی تباہی نہیں چاہتا، وہ کسی کی بربادی نہیں چاہتا۔ آئیے انجیل مقدس کے سنہرے اوراق پر بکھری ہوئی سچائیوں پر توجہ کی ایک نگاہ ڈالیں۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مقدس پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 234 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جب قادر مطلق یعنی اس کائنات کا تخلیقار، دستکار، صنعتکار اور کاریگر بنی آدم کا انتظار کر کر کے بیزار ہو جاتا، تنگ آ جاتا ہے، تو آخرکار ان کے لیے سزا کا حکم جاری فرماتا ہے۔ اس کا تحمل، اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کا خلوص اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے، لیکن جب اس کا غصہ بڑک جائے، اس کا قہر بڑک جائے اور اس کا غضب بڑک جائے تو نہ فرشتگان میں سے کوئی اس کا سامنا کر سکتا ہے اور نہ زمین کے باشندگان میں سے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، تم نے اس کے انتظار کی بے قدری جو کی، تم نے اس کی شفقت کی بے قدری جو کی، تم نے اس کی محبت کی بے قدری جو کی، تم نے اس کے فضل کی بے قدری جو کی، تم نے اس کے رحم کی بے قدری جو کی، تم نے اس کے کرم کی بے قدری جو کی، تم نے اس کے خلوص کی بے قدری جو کی، اور تم نے اس کی مہربانی کی بے قدری جو کی، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت اور تباہی کا لقمہ نوالا خوراک اور ایندھن بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب کے
چوتھے باب کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 893 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 13واں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 17 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کے مواقفات کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ انتظار کرتا ہے، وہ شفقت کرتا ہے، وہ فضل کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، لیکن آخرکار وہ بد کرداروں کو، حرام کاروں کو، زناکاروں کو، ریاکاروں کو، چوروں چکاروں کو اور مکاروں اور عیاروں کو سزا دے گا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 17 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ لاکھ رحیم و کریم سہی، وہ لاکھ شفیق و مہربان سہی، عادل و منصف ہونے کے تقاضے بھی سارے کے سارے پورے کرے گا اور آخرکار باغیوں کو، سرکشوں کو اور ان تمام متکبروں اور مغروروں کو جنہوں نے اس کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کر کے حد کو تضحیق کر کے اس کے مجرم ہونے کا ثبوت دیا، تو اس کا قانون ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ چنانچہ کیا ہونے والا ہے؟ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، وہ حساب کے دن، وہ بدلے کے دن، وہ صلے کے دن، وہ سزا کے دن، وہ جزا کے دن ان سب کو رحیم و مہربان ہو کے ملے گا جنہوں نے اس کی آواز کو سنا اور اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کے لیے جتن کیا، قصد کیا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا غصہ، اس کی خفگی، اس کا غضب اور اس کا قہر آپ پر بڑھکے اور آپ مجرموں میں داخل اور شامل ہو کر ابدی جہنم اور دوزخ کی سزا کا پروانہ نصیب کریں، توبہ کیجئے اور مسیح خداوند کے وسیلہ سے اس قدوس و برحق کے حضور سے، یعنی اس کائنات کے تخلیق کار، دستکار، کاریگر اور صنعتکار کے حضور سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کا چارہ کیجیے۔ بصورت دیگر آپ مجرموں میں شامل اور داخل ہو کر ابدی جہنم کا
ابدی دوزخ کا، ابدی آگ کا، ابدی گندک کا، ابدی ہلاکت کا، ابدی تباہی کا، ابدی بربادی کا اور ابدی ڈسٹرکشن کا لقمہ نوالا، خوراک اور ایندھن بن جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔